اس کو بھی ہم منظم اور مرتب نہیں کر پائے۔ یہ موضوع الگ ہے کہ خطابات کرنے والے ان کے مدرجات کیا ہوتے ہیں اور انہوں نے جو لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے وہ کہاں سے پڑا ہوتا ہے۔ نبازی اقبال نے کہا تھا کہ شاذ مرسل اور اس درجے کی چیزیں ان ہمارے دور کے خطیبوں کے لبوں پر ہیں اور جس سے وہ قوم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہمارے ماضی کے ایک بزرگ عالم دین نے کہا تھا کہ میں اپنی قوم کا کیا کروں، اگر ان کو صحیح احادیث سناتا ہوں تو یہ سونے لگتے ہیں، اور اگر ضعیف سناتا ہوں تو یہ جھومنے لگتے ہیں، اور اگر موضوع ان کے سامنے رکھی جائے تو یہ رقص کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک تو ہمارا یہ مسئلہ ہے، لیکن ہم اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو مرتب نہیں کر سکے، اور ہم نے وقت کا خیال نہیں رکھا۔ کسی مفکر نے کہا تھا کہ وقت ضائع نہیں ہوتا، کسی اور کے کام آ جاتا ہے۔ آج ہم جہاں کھڑے ہیں ہمارا وقت کسی اور کے کام آ ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فقیروں کی دو باتوں نے مجھے بڑا نفع دیا۔ اہل اللہ کی باتوں میں بڑی روشنی ہوتی ہے، بہت اجالا ہوتا ہے، یہ ان کے مشاہدات اور ان کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل حضرت بشر غافی کے پیچھے دوڑتے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ ان سے کیا ڈھونڈتے ہیں، ان سے کیا تلاش کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے، بشر غافی اس رب کو جانتا بھی ہے۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ فقیروں کی دو باتوں نے مجھے بڑا نفع دیا۔ ایک بات یہ کہ اپنے آپ کو اچھائی کے کاموں میں لگا دو، ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں مصروف کر دے گا۔ اور دوسری بات جس نے مجھے بہت زیادہ نفع دیا وہ یہ ہے کہ وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، اگر تم اس کو اپنے ہاتھ میں لے لو گے تو پھر تم وقت کاٹو گے، ورنہ وقت تمہیں کاٹ گا۔ ہم نے اپنے وقت کی ناقدری کی، اور یہ ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں زمانے کی قسم کی ہے، اور ہماری صبح شام سے شروع ہونے والی مجلس رات کے 3 بجے اختتام پذیر ہوئی، اور لوگ دامن جھاڑ کے چلے گئے اور ان کو کچھ بھی نصیب نہ ہوا۔ لاکھوں روپے برباد ہوئے اور چند لوگوں کی جیبیں بھر گئی، کچھ لوگوں کے کاروبار کو فائدہ ہوا، لیکن آنے والوں کو کچھ نہ ملا۔ لیکن ان لوگوں نے اگلے دن پھر اسی مشق کو دوبارہ دہرایا۔ انہوں نے جا کے یہ نہیں سوچا کہ ہم گزشتہ شب کیا حاصل کر کے آئے ہیں۔ تو ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو مرتب کرنا چاہیے، ان کو جاری رکھنا چاہیے، لیکن اس کو ایک نظم کے ساتھ، ایک اعتدال کے ساتھ۔ اور بہت سارے کام بھی ہمارے کرنے والے ہیں، ہمیں وقت کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض بات ایسا ہوتا ہے، میں ایک مجلس میں گیا اور وہ خود خانی کی مجلس تھی، تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ آئیں تو 8 بجے دعا ہوگی، تو میں وہاں 7:30 بجے پہنچا کہ 10-15 منٹ میں نے کچھ لوگوں کو کہنا ہے اور 8 بجے دعا ہو جائے۔ تو جناب ابھی نعت خوانی کے سلسلے جاری تھے، اور جوان موت ہوئی تھی، اور نعت میں پڑھ رہا تھا لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونے۔ یقیناً اس کی موج لگی ہوئی تھی، اس پہ 2 برس رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور فرمائش آ گئی، پھر اس کے بعد میاں صاحب کا کلام پڑھنے کے لیے کہا گیا، جس طرح میاں صاحب نے لکھا ہے ان تقریبات کے لیے۔ اور اس کے بعد جناب یہ ہمارے مہمان باہر سے آئے ہیں، یہ مقامی نعت خوان ہیں،
8:30 بج گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ جناب آپ کچھ کہیے. تو میں نے کہا کہ اس وقت کچھ نہ کہنا ہے. خاموشی گفتگو میری بے زبانی ہے زبان میں. لیکن وہ اتنے زور سے مجھے کہہ رہے تھے اہل خانہ. تو میں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے کسی نے بچے اسکول چھوڑ کے جانا ہے، لیکن یہاں اب کون اٹھ کر جائے؟ وطن اتنا بھی مشکل ہو اور مجھے اہل خانہ مجبور کرے. میں قطعاً یہ نہیں چاہ رہا کہ لیکن اگر کوئی جانا چاہے تو اس کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے. اہل خانہ کی جانب سے تو میرے جانب سے، کیونکہ ہمارا خطبہ یہ ہے کہ اتنا لمبا خطاب کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجبوراً واش روم میں اس کو جانا پڑے، کوئی مریض ہو، تو پھر اس کی تذلیل بھی کرتے ہیں. اور اگر حالانکہ جو ہے وہ لمبا خطاب تو حضور علیہ السلام نے ساری زندگی کیا ہی نہیں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كنت أصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فكانت صلاته قسطا وخطبته قسطا. میں حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا اور حضور کے خطبات بھی میں نے سنے ہیں. حضور علیہ السلام نماز بھی لمبی بھی پڑھاتے تھے. حضور علیہ السلام خطبے بھی لمبے نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ حضور جب نماز پڑھا رہے ہوتے تو یہ تو دور فاروقی میں خواتین کو مسجد سے آنے سے روکا گیا. پہلے خواتین بھی آتی تھی، وہ پیچھے صفیں ان کی ہوتی تھی اور وہ پیچھے بچے چھوڑ کے نماز میں شامل ہوتے. تو بعض اوقات کسی خاتون کا بچہ رونے لگتا تو ماں ہونے کے ناطے سے اس کا دل بے قرار ہوتا، تو حضور قرات میں مختصر کرتے تھے. ہم خطاب میں مختصر کر سکتے، حضور قرات میں مختصر کرتے تھے. اللہ یہ دین ہے، یہ ہمیں دیا گیا دین ہے. ہاں حضور تنہا نماز پڑھتے تو پھر بہت لمبی نماز پڑھتے، بلکہ رب نے بھی کہا اے چادر اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کر کبھی سو بھی کر. تو جب اجتماعی نظم ہو تو اس وقت بوڑھوں کا کمزوروں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو ہمارے وہاں اس کو کمال سمجھا جاتا ہے کہ میں اتنا لمبا خطاب کرے گا. یہ تو تیری کمزوری ہے کہ تو تھوڑے وقت میں اپنی معافی زمین کو بیان نہیں کر سکتے. گفتگو کم ہو، بات تھوڑی ہو، لیکن وہ کیا کہا تھا اقبال نے، لہو کو شیف کا ٹپکے اگر ذرے کا جگر چلا. تو کمال تو یہ ہونا چاہیے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، ہم اس کو چھوڑ دیا. تو میں 8:30 بجے پھر گفتگو تو 15-20 منٹ کے بعد میں گفتگو چھوڑ دی. تو اب اس کے بعد جناب یہ ایک اور ہمارے مہمان آئے ہیں تو وہ آپ کا شکریہ ادا کریں گے. تو شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے تمہید باندھ کر شکریہ ادا کیا. لوگوں نے خدا خدا کرتے کہا کہ چلو بات ختم ہوئی. اس کے بعد لو جی اب ختم بات ہوا. اب ختم بات بھی ایک شخص کو پڑتا، وہ بھی 5-6 آدمی مل کے کرتے. تو ہر بندہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے. اب ختم شریف ختم ہوا تو لوگوں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن پھر درود شریف درود تاج بھی کر دیا گیا. اب درود تاج ختم ہوا تو اس میں سے ہی بلغت خدا کے کمال نہیں وہ نکال کر کے پھر دوبارہ نام کھانے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اب وہ ختم ہوا تو اب ایک لمبا پرچہ لے کر کے لوگ بیٹھ گئے. وہ کھڑا ہو گیا کہ یہ کام ہمیں پڑا ہے. اور ایک آدمی درمیان سے بولا کہ جو ہے وہ 2 بندے جی میری جانب سے بٹھانا ہے، کہنے لگا کہ میری جانب سے بٹھانا ہے. خیر وہ اتنی لمبی فہرست ختم ہوئی تو اب دعا کا مرحلہ. تو دعا سے قبل ایک شخص نے اٹھ کے اعلان کیا کہ جناب 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص قبل آ کر دوشی پڑھ کے وہ بھی مل دیجیے. اب وہ بھی مل دیا گیا. لوگ بار بار ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور کوئی بندہ نہیں سمجھ رہا کہ لوگوں کا وقت کتنا قیمتی ہے. کسی نے بچے چھوڑ کے جانا ہے، کسی نے دفتر جانا ہے، کسی سے وعدہ کیا ہوا ہوگا. اس کے بعد جو دعا مانگنے کے لیے آئے وہ تازہ دم تھے، کیونکہ وہ بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے. اب انہوں نے دعا میں اپنے فن کا جو مظاہرہ کیا، وہ دعا نبی کرتے جا رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے. لوگ دعا مانگ رہے تھے کہ اس کی دعا ختم. اور اس کے بعد پھر جب دعا ختم ہوئی لوگوں نے ان پہ ہاتھ پھیرے تو لوگ بڑے خوش ہوئے. جب جان چکی تو ایک صاحب بولے کہ جناب دعا کیجیے. تو پھر دوبارہ دعا شروع ہو گئی. اب وہ دعا ختم ہوئی تو ایک پکا سنگی تھا، اس نے کہا 2 شیر سلام کے ہوئے. اب یہ بات ظاہر ہے ہنسنے والی میں روز ہم ان مراحل سے گزرتے ہیں اور 9:30 بجے اور لوگوں کو 8 بجے کا ٹائم ملے.
ہمیں وقت کی قدر سیکھنی چاہیے اسلام میں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نماز جمعہ زیادہ اہم ہے یا نماز ظہر زیادہ اہم؟ تو آپ کہیں گے زیادہ اہم تو نماز جمعہ ہے، لیکن ظہر کی رکعتیں 4 ہیں بس اور جمعہ المبارک کی 2 ہیں. خطبہ شامل ہو گیا تو 2 رکعتیں کم کر دیں تاکہ یہ زیادہ دیر جو ہے وہ یہاں نہ بیٹھے اور زیادہ دیر جو ہے وہ ان کو انتظار نہ کرنا پڑے اور ان کو مشکل نہ سہنی پڑے. تو 2 رکعتیں کم کر دیں گے ساتھ اجتماع بڑا ہو گیا ہے تو اس میں 2 رکعتیں کم کر دیں اور ہم اپنا خطاب مختصر نہیں کرتے. تو اس لیے ہمیں جب تک وقت کی قدر نہیں سیکھیں گے اور جو ہے وہ اپنی مجالس کو یہ 8 گھنٹے کی معاملات، میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ اجتماع اور یہ اسلامی امت کانفرنس اہمیت کے اعتبار سے اتنی اہم ہے کہ اگر اس کو سحری تک بھی جاری رکھا جائے تو جاری رکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر سحری تک اس کو جاری رکھا جائے اہمیت کے باوجود یہ بے وزن ہو جائے، اس کی اہمیت ختم ہو جائے. اس کو ہم اپنے وقت پہ ختم کریں گے تو پھر اس کی اہمیت بڑھ جائے. تو ہمیں وقت کی قدردانی کا درس دیا گیا ہے اور ہم نے اپنے آراس میں، اپنے جلسوں میں، حتیٰ کہ یہ کل خانی کی محافل جو 15-20 منٹ پر ہونی چاہیے تھی اس کو بھی پھیلا کر 3 گھنٹے پر رہ گئے. تو اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو بے ذوق اور کورسو کہہ دیا جاتا ہے. تو ہمیں ضرور اس پہ غور کرنا چاہیے اور تدبر کرنا چاہیے، کیونکہ میں وقت کی اہمیت پہ بات کر رہا ہوں اور جو ہے وہ ہم نے اپنے وقت پہ آج کی مجلس کو ختم بھی کرنا ہے. تو میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور اپنا بقیہ وقت بھی ہے وہ بھی مفتی اعظم پاکستان کو پیش کرتا ہوں. نگاہ بلند سخن دل نواز جان خصوص یہی ہے رفت سفر میرے کارواں کے لیے. حضرت قبلہ مرزا صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور آج کی مجلس